السلام علیکم ناظرین الیکشن کے دوران میں نے ایک آئیڈیل سیاسی جماعت سے متعلق لوگوں سے ایک سروے کیا. اس سروے میں 100% لوگوں نے جن 3 صفات کا ذکر کیا وہ یہ تھی. پہلی کہ لیڈر ایماندار ہو یعنی کرپٹ نہ ہو دوسری جماعتوں کی طرح. دوسرا کہ جماعت ملک کی نظریاتی اور اسلامی شناخت کی محافظ ہو. اور جو تیسری صفت بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جماعت میں موروثی یا خاندانی حکمرانی نہ ہو یعنی باپ سے بیٹے یا بیٹی یا رشتہ داروں کو قیادت منتقل نہ ہو. ناظرین اگر ان 3 خصوصیات اور شرائط پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو پرکھا جائے تو جماعت اسلامی وہ واحد جماعت نظر آئے گی جو 100% ان شرائط پر پورا اترتی ہے. اور آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی اور مذہبی نظریے سے ہو آپ ان حقائق کو جھٹلا نہیں سکیں گے. میری خوش بختی ہے کہ جماعت کے موجودہ امیر جناب سراج الحق صاحب آج مجھے گفتگو کے لیے دستیاب ہیں. سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالنے کا. سر جیسا کہ میں نے ابتدائی میں بتایا کہ جو عوام کی وش لسٹ ہے اس کے عین مطابق آپ کی جماعت ہے. کہا جاتا ہے کہ لوگ چندہ جماعت کو دینا چاہتے ہیں لیکن ووٹ نہیں. اتنی بڑی مخلص کارکنوں کی منظم تعداد اور تحریک کے باوجود جماعت کی طرف لوگوں کا یہ رجحان کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ملک میں کیا جمہوریت آزاد ہے؟ کیا سیاست آزاد ہے؟ کیا پولنگ اسٹیشن آزاد ہے؟ کیا انتظامیہ جن کے قبضے میں پولنگ اسٹیشن ہے وہ آزاد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ارغمال اور محصور سیاسی نظام میں جمہوری نظام میں وہی لوگ ہی برسر اقتدار آ سکتے ہیں آ رہے ہیں جو ان تمام تباہی اور بربادیوں کا ذمہ دار ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو دیانتداری پسند نہیں ہے, امانتداری پسند نہیں ہے, خدمت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے, لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اب تک وہ حقیقی جمہوری نظام میرے ملک کو نصیب نہیں ہوا ہے جس کو لوگ ووٹ دے اور نتیجہ اس کے مطابق نکلے. اور یہی وجہ ہے کہ 76 سال ہونے کے باوجود بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو پڑا ہے لیکن وہ مینڈیٹ آپ کو نہیں دیا گیا؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کئی جگہوں پر ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا ہے, مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس وقت ملک کی تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو رزلٹ ملا ہے وہ نہیں ہے جس طرح لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اس لیے کہ الیکشن سے قبل جو سرویز آئے تھے وہ خدا کو بھی معلوم ہوگا, پلس نے سروے کیا تھا, گیلت نے سروے کیا تھا, اردو نیوز نے سروے کیا تھا. ان تمام سرویز میں جماعت اسلامی تیسرے یا چوتھے نمبر پر عام مقبول جماعت تھی. لیکن یہ آج کی کہانی نہیں ہے. 70 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن ہو گئے ہیں سب میں پہلے فیصلے ہوتے ہیں کون وزیر اعظم بنے گا, کون وزیر اعلیٰ ہوگا, کس صوبے میں کون سا حلقہ کون سا سیٹ کس کے حوالے کیا جائے, اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے ملک میں عوام نے الیکشن کے بعد نتائج کو قبول نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ریئلٹی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یا جمہور کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, لیکن پاکستان کا بچہ سمجھتا ہے کہ یہاں ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اور دھاندلی کی بنیاد پر من پسند لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ آپ کے صوبے میں کون سی حکومت ہوگی, چاروں صوبوں میں کس صوبے میں کس پارٹی کی حکومت ہوگی, یہ پہلے سے طے کیے جاتے ہیں, الیکشن اس کے بعد ہوتا ہے. سر پہلے سے طے کیا تھا. سر جیسے میں نے ابتدائی میں بتایا کہ ہمارے اپنے بھی سروے, جیسے آپ نے جن سرویز کا ذکر کیا بلا شبہ وہ بھی اتھینٹک سورسز ہیں. میں نے خود جو پروگرامز کیے ہیں اس کے اندر میں نے بتایا کہ میں نے کسی جماعت کا نام لیا بغیر جب صفات پوچھی کہ آپ کے خیال میں کون سی چیزیں ہیں جو ایک لیڈرشپ میں ہونی چاہیے, کون سی چیزیں ہیں جو ایک سیاسی جماعت میں ہونی چاہیے, تو اس کے ان سرویز میں آپ کا نمبر 1 تھا. تو اس میں کیا لگتا ہے کہ جماعت کو تنظیمی طور پہ یا کینڈیڈیٹس کے لیول پہ کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم ووٹ اس طرح نہیں لے سکتے؟ مینڈیٹ تو آپ کو پتا تحریک انصاف کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے اور پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کی جو جماعت ہے وہ دوسری بڑی جماعت تو بن کے آئی, اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پہلی ہے.
مانتا ہوں کہ بہت سارے حلقوں میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بالکل نئے لوگ تھے، اس لیے کہ پہلی بار تاریخ میں جماعت اسلامی نے یعنی ایک طویل عرصے کے بعد اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اپنے منشور کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی الیکشنز میں حصہ لیا تو اتحادوں کی سیاست کے ہم عادی رہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں چند حلقے تو مل جاتے تھے لیکن پورے ملک کے تمام حلقوں میں ہمیں امیدوار کھڑا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ پہلی بار ایک سرسائے ہم نے کی کہ تقریباً 750 حلقوں پر ہم نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی امیدواران کھڑے کیے، ہر جگہ ہمیں ووٹ بھی ملے ہیں، اور یہ جو امیدواران سامنے آئے ہیں یہ انشاءاللہ ان حلقوں میں مستقبل کے لیے ہماری قیادت ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس بار ہم اسمبلیوں سے باہر رہے، قومی اسمبلی سے بھی، لیکن اگلی بار جماعت اسلامی آپ کو ایک بڑی قوت کے طور پر نظر آئے گی، اس لیے کہ ایک لیڈرشپ سامنے آئی ہے۔ ہر حلقے میں قومی اسمبلی کے لیے، صوبائی اسمبلی کے لیے ہم نے جن امیدواران کا چناؤ کیا ہے انشاءاللہ یہی کام کریں گے اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سراج صاحب، ایسے وقت میں جب تمام سیاسی جماعتیں اپنے مینڈیٹ کے مطابق سیاست کر رہی تھیں، اس وقت آپ کا استعفیٰ کیا غلط فیصلہ تو نہیں تھا؟ اور یہ بھی کہیے گا کہ امارات سے جو آپ کی ایز اے امیر جماعت اسلامی آپ کا استعفیٰ جو تھا وہ ناکامی کا اعتراف تھا یا کچھ اور وجوہات تھیں؟ بنیادی طور پر ہم نے 5 سال بڑی محنت کی جی اور اضلاع کے دورے کیے اور نچلے سطح پر جا کر مہمات چلائی، پھر کینڈیڈیٹ کا، پھر اپنے نشان کا، پھر اپنے انقلابی منشور کا، پھر اپنے جھنڈے کے ساتھ یہ جو الیکشن میں مہم ہم نے چلائی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک اچھی تعداد میں امیدواران کامیاب ہو اور ہم اسمبلیوں میں پہنچ سکے اور اپنا کردار ادا کر سکے۔ لیکن جب 9-10 فروری کو رزلٹ آئے اس میں ہم اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکے، تو میں نے اس لیے اپنی جماعت کو استعفیٰ پیش کیا، ذمہ داری قبول کی، اور یہ بالکل میرا ذاتی فیصلہ تھا، اور میں یہی سمجھتا تھا کہ ایک امیر ہونے کے ناطے مجھے اپنی جماعت کو چوائس دینا چاہیے تھا، اس لیے میں نے چوائس دینے کے لیے تو استعفیٰ دیا۔ جی اور ہماری شورا نے اس استعفاء کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، نامنظور کیا۔ ظاہر ہے میری جماعت میں، ہماری جماعت میں لوگ امیری جماعت کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ڈسپلن ہے، لیکن امیری جماعت کس کی بات مانے اس کے لیے ایک شورا ہے جو ارکان منتخب کرتے ہیں، لہذا امیری جماعت کو اسی شورا کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ جب شورا نے میرے استعفاء کو نامنظور کیا تو پھر ایک جماعت کے رکن ہونے کے ناطے میں نے اس فیصلے کو قبول بھی کیا۔ سر، وہ جو 1-2 دن کا ٹائم لیپ تھا جب قیادت موجود نہیں تھی، آپ نے بلا شبہ جو آپ نے فرمایا آپ نے محنت کی اور وہ بہت محنت کی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ سر، اس ٹائم لیپ کے اندر جوڑ توڑ ہوا، کچھ سیاسی جماعتوں نے، سنی اتحاد اور معزز وحدت المسلمین جیسی جماعتوں نے اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھایا، تو آپ کو لگتا نہیں کہ وہ 1-2 دن کا جو گیپ تھا جب قیادت آپ کی شورا بلا شبہ موجود تھی لیکن قیادت امیر کا ہونا جو تھا ایک معنی رکھتا تھا، تو اس سے ایک سیاسی نقصان جماعت کو ہوا ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی ایسی تنظیم نہیں ہے جس میں ایک آدمی فیصل آباد کا گھنٹہ گر ہوتا ہے۔ یہاں منظم ادارے ہیں، یہاں ہمارے ہر کام کے لیے قائمہ کمیٹیاں ہیں، با اختیار کمیٹیاں ہیں، ہمارے درمیان کام تقسیم ہوتا ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا اس کا ایک کام ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دینی تحریک ہے، بہت سارے شعبجات ہے۔ تو اگر 1-2 دن یہاں میں بحیثیت امیر نہیں بھی تھا لیکن یہاں ہماری سیاسی کمیٹی، ہمارے شعبۂ تنظیم، ہمارے اور بہت سارے ادارے اسی طرح کام میں مگن تھے، تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی خلا محسوس ہوا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی کام تھے وہ پہلے سے تقسیم شدہ تھے۔ باقی آپ نے دیکھا کہ اس دوران بھی ہمارے مذاکرات بھی ہو گئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو گئے، آنا جانا بھی ہوا، اور جو بھی جماعت اسلامی کا ویژن تھا یا جماعت اسلامی کے تجاویز تھے دوسروں کے ساتھ اس کی شیئر کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ آلریڈی ہماری سیاسی کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ لیاقت بلوچ صاحب موجود تھے، وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ جی لیاقت
بلوچ صاحب بلا شبہ رابطے میں. سر, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی میں ایسا کیا کیا ہے جو جماعت باقی شہروں میں نہیں کر سکی, جس سے جماعت نے کراچی میں نہ صرف بلدیاتی انتخابات میں دوسری جماعتوں کو آؤٹ کلاس کیا, بلکہ مقبولیت کا جو گراف بھی تھا وہ اسی طرح اونچا ہے جیسے پی ٹی اے کا ملک بھر میں؟ کراچی میں جماعت اسلامی جو ہے وہاں کی گلی اور کوچوں میں موجود جماعت ہے, اور وہاں ہمارے افرادی قوت شروع سے موجود ہے. وہاں اس سے پہلے بھی عبدالستار افغانی کی صورت میں جماعت اسلامی کا ایک میئر آیا تھا, اس کے بعد نعمت اللہ خان کی صورت میں جماعت کا میئر آیا تھا, اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ترقیاتی کام ہو گئے ہیں جس کا کراچی کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے. جماعت اسلامی کو نعمت اللہ خان کی وجہ سے اور عبدالستار افغانی کے کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ عزت ملی ہے. ہمارے موجودہ امیر نے بھی وہاں بہت محنت کی ہے, پوری ٹیم نے محنت کی ہے, اور کراچی جماعت اسلامی کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے, اور جماعت اسلامی وہاں لوگوں کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے. کے پی میں بھی تو آپ کی پینیٹریشن سر آپ نے حکومت بھی کی ہے. جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی طاقت تھی, یہ تو سازشوں کے نتیجے میں ایم کیو ایم بنائی گئی, پھر اوپر اٹھائی گئی, پھر مسلط کی گئی. پہلے بھی کھیل جاری تھا, اور اس الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ قوتوں نے وہی کیا کہ ناجائز طریقے سے ایم کیو ایم کو کامیاب کروا کر کراچی جیسے عظیم شہر پر مسلط کیا گیا, جو نہ کراچی کے لیے اچھا ہے نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. بالکل مینڈیٹ چوری کیا گیا. سر, جس طرح آپ نے بتایا کہ کراچی کے اندر آپ کی پینیٹریشن, جیسے آپ نے نعمت اللہ خان صاحب کا ذکر کیا, بلا شبہ وہ کام جو تھے اور پینیٹریشن جس طرح آپ نے فرمایا وہ اسی طرح ہی تھی. لیکن کے پی کے اندر سر آپ نے حکومت بھی کی, وہاں پہ آپ کی پینیٹریشن بھی اسی طرح تھی, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ کے پی کے اندر جو تنظیمی طور پہ یا مقامی سطح پہ اس طرح لوگ متحرک نہیں جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ عوامی ایشوز کو لے کے چلتے ہیں؟ نہیں, ہر جگہ کی اپنی ایک سچویشن ہے. کے پی کے کا اپنا سچویشن ہے, ہمارے بلوچستان میں گوادر کا اپنا سچویشن ہے, پنجاب میں اپنا ہے, اسلام آباد کا اپنا ہے, کراچی میں اپنا ہے. بہرحال پورے ملک میں سچویشن ایک طرح تو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی ایک صوبے میں موجود ہے, دوسرے میں نہیں ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو حکومت بنتی ہے پنجاب میں کسی اور کی ہے, سندھ میں کسی اور کی ہے, پی ٹی آئی کا کے پی کے میں ہے, بلوچستان میں کسی کا بھی نہیں ہے اور سب کا ہے. تو اس طرح پاکستان کوئی ایک رنگ نہیں ہے. یہاں مسلکی مسائل بھی ہے, یہاں علاقائی مسائل بھی ہیں, یہاں لسانی مسائل بھی ہے. تو آپ کے بیچ کے لیے جو دعوت کی بیچ ہے, ایک جگہ اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے, دوسری جگہ پر اس طرح انوائرمنٹ نہیں ملتا ہے. تو ماضی میں بھی کراچی میں جماعت اسلامی کے لیے بہت مناسب اور فیوریبل ماحول تھا. اس طرح ملاکنڈ ڈویژن اور کے پی کے میں جماعت اسلامی کے لیے فیوریبل ماحول تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس الیکشن کے دوران بھی پی ٹی آئی کا ایک لہر تھا. سب سے زیادہ تو خیبر پختونخوا میں تھا, پھر پنجاب میں تھا. لیکن اگر آپ رحیم یار خان اور صادق آباد سے آگے جائیں تو پھر آگے 10 کلومیٹر پر وہ لہر آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس طرح کے پی کے میں پی ٹی آئی کا ایک زبردست لہر موجود تھا مظلومیت کا, اور پے در پے سزاؤں کے اعلانات کی وجہ سے جناب عمران خان بہت مظلوم بنائے گئے. لیکن اگر ڈی آئی خان سے چند کلومیٹر آپ آگے جائیں تو پھر بلوچستان میں وہ لہر نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں اس لیے اس طرح اگر آپ کراچی سے آگے لسبیلا کی طرف جائیں تو لسبیلا تک پی ٹی آئی کا وہی لہر موجود ہے, لیکن اس سے تھوڑا آگے جائیں پھر لسبیلا میں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا جو سیاسی انوائرمنٹ ہے وہ ہر جگہ ایک جیسا ہے, کہیں فیوریبل ہے کہیں فیوریبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہمارے ووٹ کی قوت میں اضافہ ہوا ہے, ہمارے ووٹر میں اضافہ ہوا ہے, اور لوگوں نے ہمیں ایک اعتماد سے نوازا ہے. ہم اس پر اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کریں گے. ناظرین, امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ سے ہم حاضر ہوں گے اور امیر جماعت اسلامی سے کچھ مزید سوالات جو ہے وہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ٹھیک سر راج صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے جو الزامات کے باوجود جو ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ ہے، قانونی جنگ بھی ان کی جاری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر سیاسی فائدہ حاصل کر سکتے تھے؟ دیکھیے، اتحاد صرف فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اصول اور نظریات بھی ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ضرور ہمارے مذاکرات ہو گئے، گفت و شنید بھی ہو گئی، کئی مجالس بھی ہو گئے، لیکن بہرحال پہلے مرحلے میں ان کی تجاویز کچھ اور تھی، اگلے مرحلے میں کچھ اور تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ باقاعدہ باضابطہ اس طرح اتحاد نہیں ہو سکا. لیکن پھر بھی ایک سیاسی ماحول میں مذاکرات کرنا، آپس میں ملنا، یہ سیاست کا تقاضا ہے. سراج صاحب، اصول اور نظریات کی اگر بات کریں، جو آپ نے جیسے فرمایا، تو کے پی کے اندر آپ ان کے ساتھ حکومت کر چکے ہیں، تو اصول اور نظریات اور کافی سنکنگ تو آپ کی تھی. تو کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ پائے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پہلی تجویز یہی تھی کہ ہم مرکز اور صوبے میں جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بعد میں ان کی طرف سے یہی تجویز آئی کہ نہیں، ہم مرکز میں ایک اور پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، صرف خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. پہلی تجویز پر ہم نے اپنی جماعت کے اندر مشاورت کی تھی اور اس پہ ڈسکشن جاری تھی کہ ان کی دوسری تجویز سامنے آ گئی. جماعت اسلامی نے اس نے مناسب سمجھا کہ ان کو اندھیرے میں رکھنے کی بجائے ان کو یہی پیغام دیا کہ ایشوز پر جہاں ہمارے اتفاق ہے وہاں ہم مل کر چلیں گے، لیکن آپ اگر اپنی سیاسی اور موجودہ قانونی ضرورت کے خاطر کسی اور جماعت کو بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے بخوشی انہوں نے اپنے جو ان کو پسند تھے یا جو ان کے ساتھ جا سکتے تھے سنی کونسل کے ساتھ، انہوں نے اتحاد کر لیا، اس کے پلیٹ فارم کو اپنایا. ہمارے بھی بہت سارے ایسی ایشوز تھے کہ اگر یہ لوگ جماعت کے پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو کیا جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے فیصلوں میں وہ شریک ہوگی یا نہیں. ان کا پہلا ہی یہی تھا شرط کہ نہیں، ان کا سارے ہی فیصلے ہم خود ہی کریں گے اور ہم صرف جماعت کا نام یا پلیٹ فارم استعمال کریں گے. پیارے، جماعت اسلامی ایک وقتی فائدے کے لیے نہیں ہے، ایک دینی تحریک ہے، نظریاتی تحریک ہے، ایک پہلو کام ہمارا ہے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق سیاست کریں، ہم اپنے سہولت کے مطابق کام کریں گے. مطلب کریکس جو میں آپ کی بات سے جو چیزیں نتیجہ میں آخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جیسے سنی تحریک نے یا دوسری جماعتوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر کے کہ جی جماعت ہماری ہے، جو مرضی آپ کریں، obviously جماعت اسلامی یہ ان کو آفر نہیں دے سکتی تھی. دیکھیں، آپ جو بھی سمجھے، ہمارا اس وقت بھی ان کے ساتھ یہی بات چیت جاری تھی اور آخر وقت بھی. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونے چاہیے. جانور سے بات نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت نہیں دی ہے. انسان ہونے کے ناطے، پھر پاکستانی ہونے کے ناطے، پھر گھر کے اور ایک کشتی کے ہم سب پاکستان ہمارا ایک ہی گھر ہے. تو اس میں میرے خیال میں ہمیں مشترک ایشوز پر بات کرنی چاہیے اور ڈائلاگ ہی کی صورت میں کوئی راہ ملتا ہے. ڈائلاگ کی سر، اسلامی جمہوری اتحاد میں جماعت نے اپنا ووٹر جو ہے نواز شریف کی طرف موڑ دیا تھا. متحدہ مجلس عمل سے JUFA نے جو ہے وہ جماعت سے فائدہ اٹھایا. خان صاحب نے KP میں آپ کو استعمال کر کے جو ہے چلتے بنے. یہ جماعت کو ہر کوئی استعمال کیوں کر گیا؟ سیاست نہیں آ سکی جماعت اسلامی کی کسی نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، ہم KPK میں ان کے ساتھ حکومت میں شریک تھے، لیکن اب ہم اپنے حصے کے مالک تھے، وہ اپنے حصے کے مالک تھے. ہمارے اپنی وزارتیں اور ڈپارٹمنٹ تھے، ہم اس کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے تھے، جن کا اعتراف خود عمران خان صاحب بھی کرتے رہے کہ یہ ہانسٹ لوگ ہیں، اپنے کام کو جانتے ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں. ہر بار تعریف کرتے تھے، لیکن ہم اپنے اس پہ کام کرتے تھے، وہ اپنے حصے کا کام کرتے تھے. نہ اس نے ہمیں استعمال کیا، نہ ہم نے ان کو استعمال کیا. ان کے اپنے مقاصد تھے، ہمارے اپنے مقاصد تھے. اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کہ انہوں نے اس کے بعد سر نہیں نا، وہ آگے حکومت ان کی آئی. 3 وزارتیں تھی، تو میرے خیال میں 7 وزراء کے ساتھ ہم نے 3 وزارتیں چلائی ہیں 7 ممبران کے ساتھ.
بہتر طریقے سے چلائی. سر کے پی کے حکومت کے بعد ان کی حکومت وفاق میں آئی تو جیسے آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا تو چاہیے تو ان کو بھی تھا کہ وہ جماعت کو ساتھ لے کے چلتے. تو میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ اس طریقے سے انہوں نے بعد میں جماعت کو یا جماعت کے ایفرٹس کو اکنالج نہیں کیا. دیکھیے خیر یہ تو ان کا مسئلہ ہے, یہ آپ ان سے پوچھے, لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ جماعت اسلامی ایسے نادان لوگوں کی جماعت نہیں ہے کہ کوئی اس کو استعمال کرے. ظاہر ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنی اصول, اپنے نظریات اور اپنی ویژن, اپنے گول اور مقاصد کے مطابق جاتے ہیں. ٹھیک سر اسی سے جڑا ایک میرا اور سوال ہے. سر میں ذاتی طور پہ مولانا مودودی صاحب کا جو ہے بہت بڑا معترف ہوں, لیکن ایک سوال تھا میرے ذہن میں جو میں بطور طالب علم آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ مودودی صاحب نے پاکستان کے پہلے الیکشن 1951 میں جمہوری عمل کا بائیکاٹ کیا تھا, کیا یہ درست تھا؟ پاکستان نے مولانا مودودی نے کیا تھا 1951 میں جو الیکشنز تھے اس کے سٹارٹنگ میں جب انہوں نے پہلے ایک دفعہ جمہوری جو عمل تھا, جو الیکشنز تھا, اس کا بائیکاٹ کیا تھا. آپ کے اطلاعات پورا نہیں, آپ جی اسٹڈی کر لے, بعد میں سوال کر لے. لیکن سر وضاحت کرنا بھی صرف مولانا مودودی نے نہیں کیا تھا. 1993 میں جناب قاضی حسین احمد صاحب نے 1997 میں کیا تھا, پھر 2008 میں بھی کیا تھا. تو الیکشن میں حصہ لینا بھی سیاست کا حصہ ہے, الیکشن سے بائیکاٹ کرنا بھی سیاست کا حصہ ہے. البتہ 60 سے لے کر 68 تک یہ جو ایوب خان کا ماشاء اللہ ہے, آپ کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی, ہمارے پوری شورا کو پابند سلاسل کیا تھا. اس پورے عرصے میں جماعت اسلامی نے جمہوریت کے لیے ایوب خان کا مقابلہ کیا تھا. انہوں نے بڑے الزامات بھی لگائے تھے, تشدد بھی کیا تھا, لیکن جماعت اسلامی ہمیشہ جمہوری نظام کے استحکام کے لیے کام کرتے رہی. نہ دبی ہے, نہ جھکی ہے, نہ ڈری ہے, اپنی اصول, اپنی نظریات اور اپنے پروگرام کے ساتھ چلتی رہی. سراج صاحب, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جماعت کی پالیسی اور موقف آج تک تھوڑی دھندلی نظر آتی ہے. کیا جماعت صرف کشمیر ایشو کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پہ کنفیوز ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ ہم تو کنفیوز نہیں ہیں, اور کشمیر ایشو بھی بالکل کلیئر ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. کشمیر کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری صلاحیت ہے, اور کشمیر ایشو پر ہمیشہ ہماری حکومت کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہیے ہماری حکومت وہ نہیں کر رہی ہے. وہ مر رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں, وہ جیلوں میں پڑے ہیں کشمیر کے لوگ, لیکن ہماری حکومت زبانی اور کلامی مذمتوں سے آگے نہیں جاتی. اس پر ہر حکومت کے ساتھ ہماری ایک لڑائی ہوئی ہے. باقی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت میں سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, اور جو حلف اٹھاتے ہیں جرنیل صاحبان ان کو اس حلف کا تقاضا پورا کرنا چاہیے. سیاست میں جب وہ آئیں گے پھر لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں, اس سے پھر وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ڈسکس نہ کریں, آپ پر اعتراض نہ کریں, تو پھر یہی چاہیے کہ آپ لوگ سیاست میں غیر جانبدار رہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ 1970 سے لے کر آج تک پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں ایک بار نہیں بار بار مداخلت کی ہے, اور جو سیاسی پارٹیوں کو اقتدار ملا بھی ہے ان میں اکثریت قیادت وہی ہے جو ان کے گھملوں میں پلی ہے, وہ قیادت اور بڑی ہے. انہوں نے مسلط کیا ہے, وہ اٹھا کر مسلط کرتے ہیں, پھر اس کو واپس بھی لے جاتے ہیں, اور آج بھی یہ کھیل اسی طرح جاری ہے. اس سے پاکستان کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا پوری قوم جانتی ہے. اس سے نہ سیاست مضبوط ہو گئی, نہ جمہوریت مضبوط ہو گئی, نہ پاکستان مضبوط ہو گیا. بہت بڑی دشمن کا سامنا ہے انڈیا, اور چاروں طرف خطرات ہی خطرات ہے. ان خطرات کا مقابلہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے یہ تمام ادارے اسی پر فوکس کرے, اور سیاستدانوں کا کام ہو, عدل اور انصاف اور فیصلے کرنا ججز کا کام ہو, قانون بنانا مقننہ کا کام ہو, اور انتظامیہ خلوص اور دیانتداری کے ساتھ ان فیصلوں کو نافذ کرے. میرے خیال میں ہر ادارے کا اپنا ایک حدود ہے, انہی حدود کے اندر اگر یہ ادارے کام کریں گے تو یہ عزت بھی پائیں گے, ملک مضبوط ہوگا. یہ نہیں کریں گے پاکستان مزید
بالکل कमजोर सर, होगा। इदारों को अपनी हदूद के साथ में रहना चाहिए सर। IMF को इमरान खान साहब ने आज एक ख़त लिख दिया फिर से। पहले वो उन्होंने बयानिया बनाया कि इन्होंने जो है बैरूनी साजिश की और मुदाखलत की दावत दी। आज वो खुद IMF को कह रहे हैं, और वो भी उस सूरत हाल में जब पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत नाजुक सूरत हाल से दुचार है। आप इस खत लिखने को, इमरान खान साहब के इस अमल को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझे कि IMF के बारे में हमारा ख्याल यही है कि उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको अलविदा कहना चाहिए। 23 बार IMF की तरफ जाकर हमने क्या कमाया और क्या खोया। ज़ाहिर है बाहर से जब कर्जे लाते हैं ये लोग वापस ले जाते हैं या यहाँ करप्शन के नजर हो जाते हैं। अगर आप 23 बार उनसे प्रोग्राम लेकर माशी तौर पर मजबूत नहीं हो गए तो 24 बार मजीद जाकर आप क्या कर सकते हैं? मजीद महंगाई आएगी, टैक्सेस लगेंगे और गरीब के लिए जीना यहाँ मुश्किल होगा। जमात इस्लामी को इख्तिदार मिलती है, हम इस निज़ाम मईशत को और IMF और वर्ल्ड बैंक के इन कर्जों की मईशत को बिल्कुल ही छोड़ेंगे, इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे। लेकिन सर अब तो अपने मामलात को मुल्क से बाहर के इदारों के पास ले जाना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ, पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ है। सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते मैं आपसे आखिरी सवाल ये भी करना चाहूँगा। आपने जैसे एक फैसले के खिलाफ जो है वो गए भी हैं, जो कादियानियत के हवाले से। सर, ये हर थोड़ी देर बाद जो है किसी न किसी इदारे की जानिब से, कभी मुआशरे के तौर पे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस तरह की चीज़ों को जो है वो हवा क्यों दी जाती है? ये हवा नहीं दिया गई, एक रियलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला दिया जिसको अगर वापस नहीं लिया गया तो इसके नतीजे में कादियानियत के लिए दोबारा, कादियानियों के लिए दोबारा यहाँ काम के रास्ते खुलेंगे। और जो दलाइल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने दी है, चीफ जस्टिस ने दी है, वो दलाइल कबूल करने की नहीं है। पूरी कौम उस पर तशवीश का इजहार करती है, उसको रद्द करती है, और यही वजह है कि जमात इस्लामी ने अपने वकला के साथ मुशावरत करके रिव्यू में जाने का फैसला किया है। हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हर कीमत पर इस फैसले को वापस ले, इससे पहले कि सड़कों पर और चौकों और चौराहों में ये चीज डिस्कस हो और लोग 74 की तरफ फिर घरों से निकले खत्म नबूवत के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट अस खुद उस पर नजरसानी करे। इंसान से गलती हो जाती है, कोई भी इंसान से मुबर्रा नहीं है, सिर्फ मासूम हम बिया ही है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हुई है, इसको वापस लेने में सुप्रीम कोर्ट की बड़ाई होगी, इज्जत होगी। सर, आखिरी सवाल आपसे ये था कि अब जमात इस्लामी का क्या लाहे अमल है आइंदा की सूरत हाल में? एक तो अगर ये फैसला, जैसे आपने नजरसानी की अपील दायर की है, अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तब भी, और दूसरा जो आपका मैंडेट चोरी की गया, इस हवाले से जमात इस्लामी जो है वो क्या है? देखिए, इसके लिए हम बाकायदा अदालतों में गए हैं। इलेक्शन कमीशन, मरकजी इलेक्शन कमीशन में हमारा केस चल रहा है और हमारा यकीन है कि जहां जहां हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, हमारा मैंडेट हमें वापस होगा। तो इसके लिए हम हर हद पर जाने के लिए तैयार है, चौक और चौराहों में भी जद्दोजहद कर रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी की है उनके गिरबान और हमारे हाथ होंगे, इसलिए कि ये हमारा पार्टी का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है, ये पूरी कौम का मसला है। मैं इसलिए मशवरा देता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि हमारा मैंडेट हर कीमत पर हमें वापस किया जाए। जमात इस्लामी इससे दस्तबरदार होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तलखो शीरी सवालात का जो है वो बड़ा खंदा पेशानी के साथ जो है वो जवाब दिया। नाज़रीन, सिराजुल हक साहब की जानिब से आपने मौक़िफ़ जाना। जैसे मैंने आपको इब्तिदाई में बताया था कि सियासी जमातों से मुतल्लिक जो हमने सर्वे किया था, उस सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी वो वाहिद जमात थी जो उन तमाम तकाज़ों पे, उन तमाम सफ़ात पे पूरा उतरती है जिन सफ़ात का एक आम आइडियल आदमी किसी भी जमात के हवाले से आइडियलाइज कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम वोट डालते हैं तो शायद हम वो थाना कल्चर या अपने ज़ाती मफादात को मलहूज रख के डालते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में एक और भी ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमने नज़रसानी की, अपील दायर की है, अगर फैसला हमारे हक में नज़र नहीं आता तो फिर ऐसा ना हो कि ये फैसले जो है वो सड़कों पे हों।
ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل، ہمارے ساتھ رہیے گا.